الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا ابو سہلہ صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے اپنی قوم کی امامت کرائی اور اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم سے فرمایا، لا یصلی لکم، آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھانا چاہی، قوم نے اسے روک دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نماز نہ پڑھاؤں؟ فرمایا نعم، ہاں میں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک آذیت اللہ ورسولہ، بے شک تم نے اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ قبلے کی جانب تھوکنا اتنا ناپسندیدہ فعل ہے کہ پیغمبر جیسے کریم شخص نے اس کو امامت سے ہی فارغ کر دی، اور ہم ناک کی گندگیاں نکال نکال کر مصلی پر لگاتے رہتے ہیں۔ اکثریت ہماری صفائی ستھرائی، چگم کھاتے ہیں بچے اور صفوں کے نیچے دے دیتے ہیں، بلال وہاں سے نکالتا ہی رہتا ہے۔ مسجد کی صفائی، قبلے کی عزت اور احترام کتنا ہے، تھوکنا بھی منع ہے۔ 4 صورتیں ہیں قبلے کی طرف تھوکنے کی۔ نمبر 1، آدمی نماز میں ہو اور نماز بھی مسجد میں پڑھ رہا، تھوکنا حرام ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی مسجد میں رہا، اب سامنے نہیں تھوک سکتا۔ ویسے تو ہم گاڑی کا شیشہ کھولتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں نا، اور کئی دفعہ پاس سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، کوئی بندہ گزر رہا تھا، اس کے جسم پر گر جاتا ہے۔ اسلام بڑا صاف ستھرا ہے، اور یہاں تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تکلیف دی اور پیغمبر کو تکلیف دی۔ بہت سوچ سمجھ کے ایسے شیشہ کھولتے ہیں اور جو ہاتھ میں ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں۔ بیچارے پاکستانیوں نے، حکومت نے لکھا ہوتا ہے موٹر وے کو صاف رکھیے، اور ہم سارا کھانا کھا کے وہ ایک آدمی کی اسی طرح شیشے کی بوتل اس نے، اور اس سے بچوں کا نقصان ہو گیا، پھینک دی نا۔ میں تو جا رہا ہوں نا، کوئی بچہ وہاں سے ننگے پیر غریب کا گزرے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 2، آدمی مسجد میں ہو اور نماز میں نہ ہو۔ نمبر 1 یاد ہے نا، مسجد میں ہو اور نماز میں ہو۔ نمبر 2، مسجد میں تو ہو لیکن نماز میں نہ ہو، پھر قبلہ رو تھوکنا جائز ہے؟ نہیں، پھر بھی جائز نہیں۔ قبلے کا احترام ہے، اور کچھ علاقے کی روایات بھی ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت نے جو مصر کی تھی، مصری، اس نے اپنے پاؤں قبلے کی طرف کیے ہوئے تھے لمبے، تو ایک پاکستانی اماں بیٹھی ہوئی
اس نے اس کے پاؤں پکڑے غصے سے، بھی ادھر کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے ہاں روایت ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا صحیح نہیں، یہ روایت ہے بر صغیر۔ وہ عربی نہیں جانتی، وہ اردو نہیں جانتی، تو اس نے اسے کہا لا حرج لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس عورت کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ تو پاکستانی ہوئے نا، میں تیرے گوڈے وڈا وہ ہے نا پاکستان میں، پھر تو ادھر قبلے کی طرف پیر کر کے دکھا، میں تو یہ یہیں سے کاٹ دوں گی۔ میں ہنس پڑا اماں جی کی بات پر۔ یہ روایت ہے، شاعر ہے بر صغیر کا۔ تو مسجد میں بھی ہو آدمی لیکن نماز میں نہ ہو تو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا۔ نمبر 3، آدمی مسجد کے باہر، مسجد میں نہ ہو، مسجد کے باہر ہو اور نماز میں ہو۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سفر کے اندر ہے، آپ نے مصلی بچھا لیا ہے گاڑیاں روک کر، مسجد میں تو نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی قبلے کی طرف تھوکنا ممنوع، جائز نہیں ہے۔ یہ احترام ہے، مقدس عزت اور احترام۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم میں اور عرب کی عوام میں فرق ہے، عرب ریاستوں میں ہم قرآن مقدس بڑے پیار سے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پھر اسے اور وہ فٹافٹ اٹھا کر پڑھتے ہیں، وہیں رکھ دیتے ہیں۔ فرق ہے تھوڑا سا روایتوں کا، تو ہمیں اپنی روایتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایسی روایات جو دین سے متصادم نہ ہو، اس کا احترام ضروری ہے۔ نمبر 4، آدمی مسجد کے باہر ہو اور نماز میں بھی نہ ہو، پھر بھی ایسی حرکت سے بچنا چاہیے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، یعنی تھوکنا ہی نہیں چاہیے۔ امام احمد حدیث کو لائے ہیں 16,551۔ سزا کیا ہے اس کی؟ جو آدمی مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد پھر قبلہ رخ تھوک دیتا ہے۔ اگر آدمی کو پتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے، اس میں پڑھا لکھا اور ان پڑھ کی تو بات نہیں، اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آذیت اللہ و رسول، اللہ کو تکلیف، نبی کو تکلیف، نبی کو تکلیف دینے والا کتنا بڑا گناہ گار۔ دوسرا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامۃ وہی فی وجہہ، قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا جو قبلے کی طرف تھوکتا ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ جو تھوکا تھا نا وہ اس کے چہرے کے اوپر ہوگا، وہ گندگی یہاں لگی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہم کتنے حساس لوگ ہیں، موٹر سائیکل سامنے سے آئے نا دن میں اور اس کی لائٹیں جل رہی ہوں تو ہر بندہ کہتا ہے پاگل ہے، دن میں لائٹ جلائی۔ یہاں ناک کا گندگی لگ جائے نا یہاں پر کسی نماز، فوراً کہتا ہے ٹیشو پکڑو صفائی کرو۔ یہاں کتنے بندے ہیں؟ 1000، 500، 4 سوسائٹی میں، مجلس میں کہتے ہیں صاف کر کے آؤ بھائی، اپنا ناک صاف کر کے آؤ، گندگی لگی۔ وہاں کتنی دنیا ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ، ساری دنیا۔ اور جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ تھوک اس کے چہرے پر ہوگا۔ ابن حبان 1638۔ اور دوسری سزا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وتفلتہ بین عینیہ، قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا جو قبلے کی طرف احتیاط نہیں کرتا تھوکنے میں،
قبلے کی طرف، وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان میں ہوگا، یہاں سامنے لگا ہوا ہوگا۔ امام ابو داود اس کو بیان کرتے ہیں 3824۔ آخری بات پھر کرے کیا؟ بوڑھا بندہ تو خاص طور پر، یا جوان کو کھانسی لگ گئی ہے، پھر کرے کیا؟ بلغم، وہ بھی سن لیں اور بات ختم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف بلغم لگا ہوا دیکھا، مسجد نبوی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا ما بال احدکم یقوم مستقبل ربہ، تم میں سے کسی ایک کو کیا ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، فیتنخع امامہ، پھر اپنے سامنے بلغم پھینک دیتا ہے، پھر اپنے سامنے بلغم پھینک دیتا ہے۔ کھڑا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ آپ دیکھیں دنیا کے دفاتر ہیں بڑے بڑے، اور بڑے بڑے لوگ 20ویں 19ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں آدمی کان میں بھی انگلی نہیں دیتا، خارج بھی ہو رہی ہوگی نا احتیاط برتتا ہے، نہ کیا کہیں گے یہ ناک، اللہ کے سامنے جو سب کا بادشاہ ہے اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں، وہاں کبھی خارش ہو رہی داڑھی کے اندر، کبھی ناک کی کان کی صفائی، کبھی آنکھوں کی صفائی، کبھی بالوں میں کنگھی، کھیل تماشا بنا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، اللہ اکبر، أَن يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ، کہ اس کی طرف رخ کیا جائے اور پھر تھوک دیا جائے۔ سبحان اللہ، کر کے تو دیکھیں، لپڑ ہی آئے گا۔ خامن کو کہنا ذرا بیوی کی طرف منہ کر کے تھوک دے، دیکھنا پھر رات کو روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ کہ اتنی نفرت مجھ سے، میری طرف منہ کر کے تھوکتا ہے۔ کسی دوست کی طرف کر کے دیکھیں، سبحان اللہ، کیا کمال ہے معلم میں آدم کے سمجھانے کا۔ اب فرمایا فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو کھنگھار آئے، بلغم آئے، کھانسی ہو گئی، تکلیف ہو گئی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی، کیا کرے؟ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوکے اور اسے مسل دے۔ کچی مسجدیں ہوتی تھی نا پہلے، مٹی میں مل جائے گا، اب کیا کرے؟ ٹیشو رکھے اپنے پاس، رومال رکھے، بھی مجھے تکلیف ہے، کھانسی ہے، میں اپنے نکالوں اور اس میں صاف کر کے اپنی جیب میں ڈالوں۔ اصول ہے نا، ہم نے یہاں رکھا ہوا تھا ڈبہ، آج بلال نے کہیں رکھ دیا، یہ ڈبہ کدھر گیا ٹیشو کا؟ یہاں سے وہاں کیوں رکھا ہے؟ وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ دوستوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو مہمان آتے ہیں آپ کے، کبھی قرآن اٹھا دیتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کے، کبھی کچھ غائب کر دیتے ہیں، یہ رکھا کرو یہاں۔ ہاں، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا، ایسے کر لے جب اگر اس کی گنجائش نہ پائے۔ یہ ہے طریقہ نماز میں تھوکنے کا۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ساتھ والے نمازی کو کراہت آئے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے ہی ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہم کھڑے یہاں ہوتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں بچوں کا کھانا ہے، پینا ہے، روٹی پکانی ہے، کل فلاں کام فلاں کام فلاں کام، ساتھ والا بندہ اس طرح کی حرکتیں کر دے گا تو دوسرا آدمی کراہت والا کام گھر میں نہیں کوئی کرتا، مجھے پتا ہے ایسا کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے گھر والے، فیملی والے، دوست ابا بیٹھے کہتے کتنا گندا آدمی ہے، نہ بولنے کی تمیز، نہ۔ اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کی اور میری ذمہ داری۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے، حج کے دوران مینا یا مزدلفہ میں عورت کو حید آ جائے تو وہ حج کیسے مکمل کرے؟ سارے کام کرے گی، بیت اللہ نہیں جائے گی بس، اور پاک ہونے کے بعد پھر آخر میں طواف وداع کر لے۔